بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ بندر کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور بندر کے اندر انسانوں کی طرح کون سی ملتی جلتی عادات پائی جاتی ہیں، اور بندر کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور قدیم زمانہ میں یمن کے لوگ بندروں سے کام کیوں کروایا کرتے تھے، اور جب بندر سوتے ہیں تو قطار میں کیوں سوتے ہیں، اور بندروں کا شرعی حکم کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور وہ کہاں پر آباد تھے، اور کیا موجودہ بندر کہیں ان کی نسل سے تو نہیں، اور اگر کوئی شخص بندر کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، بندر ایک ایسا جانور ہے کہ جس سے ہر انسان واقف ہے، اور بندر ایک بدصورت جانور ہونے کے باوجود خوبصورت لگتا ہے، اور اس کے اندر اس قدر ذہانت پائی جاتی ہے کہ یہ بہت سے کام بہت جلد سیکھ لیتا ہے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ خلیفہ متوکل کے پاس 2 بندر کسی نے بطور ہدیہ بھیجے تھے، جن میں سے ایک بندر درزی کا کام کرتا تھا اور دوسرا بندر رنگ سازی کا کام جانتا تھا، اور خاص طور پر قدیم زمانہ میں یمن کے لوگوں نے بندروں کو اپنے کام کاج کے لیے سدھا لیا تھا، یعنی کہ ان کو تعلیم دے رکھی تھی، اور وہ ان کو مختلف قسم کے کام سکھا کر باقاعدہ وہ ان سے کام کرایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، بندریا ایک بار میں کئی بچے جنتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کی تعداد 10 اور 12 بچوں تک دیکھی گئی ہے۔ بندر دیگر جانوروں کی نسبت انسان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، چنانچہ یہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، بیٹھنا، باتیں کرنا، ہاتھوں سے چیز لینا دینا، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا جدا جدا ہونا، یہ سب چیزیں انسانوں سے مشابہت رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انسانوں کی طرح بہت جلد تعلیم قبول کر لیتا ہے اور انسان سے بہت مانوس ہو جاتا ہے۔ بوقت ضرورت پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا، آنکھوں میں اوپر اور نیچے پلکوں کا ہونا، پانی میں گر کر ڈوب جانا، نر اور مادہ کا جوڑا ہونا، مادہ پر غیرت کا آنا، اور عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو گود میں لیے پھرنا، یہ تمام قسم کی عادات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور بندروں کے سوا دیگر حیوانات میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بندروں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب یہ سوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل کر قطار میں سوتے ہیں۔ جب ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو قطار کے بائیں طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے، جس سے اس کے پہلو کا دوسرا بندر جاگ اٹھتا ہے، اور پھر وہ بھی ایسی ہی آواز نکالتا ہے، اور اس طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں، اور پوری رات میں وہ کئی بار ایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندر ایک سیلانی جانور ہے، یعنی کہ سیر کرنے والا جانور ہے۔ یہ رات کہیں بسر کرتا ہے اور صبح کہیں۔ اور بندر کے حوالے سے امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دودھ میں پانی نہ ملایا کرو، کیونکہ تم سے پہلے ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ پس ایک دن اس نے ایک بندر خریدا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوا۔ چنانچہ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کے دل میں اس کے مال یعنی کہ دیناروں کی تھیلی کا خیال پیدا کر دیا۔ چنانچہ بندر نے اپنے مالک کے دیناروں کی تھیلی اٹھائی اور کشتی کے بادبان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے تھیلی کھول کر 1 دینار کشتی میں اور 1 دینار دریا میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ تھیلی خالی ہو گئی۔ اس طرح اس نے پانی کی قیمت پانی میں اور دودھ کی قیمت کشتی میں برابر ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کو بندر کیوں بنا دیا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبینہ ہونے سے قبل کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس آیت نے مجھ کو رلا رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت تلاوت فرمائی، وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں جو ساحل باہر پر واقع تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا کہ ایلا کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایلا یہودیوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور ہفتہ کے دن بہت ہی موٹی اور بڑی بڑی مچھلیاں کثرت سے دریا میں آتی تھیں، مگر جب ہفتہ کا دن نہیں ہوتا تھا تو یہودیوں کو ان کے پکڑنے میں بڑی محنت و مشقت کرنا پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لالچ میں آ کر ہفتہ کے دن ایک مچھلی پکڑ لی اور اس کو دریا کے کنارے ایک کھونڈی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا، اور جب ہفتہ کا دن گزر گیا یعنی کہ اگلے دن، تو اس نے پانی سے نکال کر اس کو شکار کر لیا اور اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکا کر اس نے اور اس کے گھر والوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ یہ دیکھ کر یعنی اس کے حیلہ کو دیکھ کر اس کے باقی کنبے کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ پھر جب اس کے پڑوسیوں کو مچھلی کے بننے کی خوشبو آئی تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہی کام شروع کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ ہفتہ کے دن بھی یہود مچھلی پکڑنے لگ گئے، اور اس طرح ان میں 3 بڑے فرقے بن گئے۔ ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی پکڑتے تھے، اور دوسرا وہ جو اس سے منع کرتے تھے یعنی کہ حکم خداوندی کے پابند تھے، تیسرا وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو؟ منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف یعنی کہ زمین میں دنسا دے، یا قذف یعنی کہ سنگ باری کرے، یا اور کسی عذاب سے ہلاک کر ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہو نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرقہ شہر پناہ سے باہر چلا گیا، اور پھر اگلے دن وہ صبح کو واپس آئے اور شہر پناہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ان میں سے ایک شخص شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھانکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو بچائے انسانوں کے دمدار بندر نظر آ رہے ہیں اور چیں چیں کر رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے دیوار پر سے اندر اتر کر شہر کا دروازہ کھولا اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ بندروں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا، مگر انسانوں کو اپنے رشتہ داروں کو شناخت نہ ہو سکی۔ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اور ان سے لپٹ جاتے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ تم فلاں ہو یا فلانی ہو، یعنی وہ لوگ ان بندروں سے تعارف کراتے اور معلوم کرتے کہ تم میرے فلاں رشتہ دار ہو۔ بندر ہاں یا نہیں میں گردن ہلاتے تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔ یہ قصہ سنا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: پھر بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم یعنی کہ نافرمانی کی تھی ان کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس تیسرے فرقے کا کیا حال ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس حرکت نافرمانی کو ناپسند کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ چنانچہ میرے نزدیک یہ تیسرا فرقہ بھی فرقہ ناجیہ یعنی کہ نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری یہ تعویل پسند آئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور انعام 2 موٹی اچھی قسم کی چادریں منگا کر مجھ کو اڑا دی۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک عورت آئے گی تو اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں مسخ پائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا شوہر قدرت کا قائل نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور کے اندر بھی طرح طرح کے فتنے موجود ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر اسلام سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح کے آج کے اندر بھی بہت سے لوگ قدرت کے قائل نہیں ہیں، تو انہیں اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ तबारक व तआला उन्हें भी बंदर की सूरत में मसा कर दे। नाज़रीन ग्रामी, और अहले इल्म के नज़दीक इस बात में इख्तलाफ पाया जाता है कि आया मौजूदा बंदर उसी नस्ल में से हैं या नहीं। बाज़ उलमा का कहना है कि उनकी नस्ल चली थी, और बाज़ उलमा का कहना है कि नहीं, इनकी नस्ल नहीं चली थी, बल्कि वो सब के सब हलाक हो गए थे, क्योंकि उनका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था और वो 3 दिन के बाद जिंदा ना रह सके थे। और यही कौल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। नाज़रीन मोहतरम, और इस्लाम के अंदर बंदर का गोश्त हराम है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बंदर का गोश्त खाने से मना फरमाया है और इसको दरिंदों में शामिल किया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, और बंदर को ख्वाब में देखने के मुतालिक अहले इल्म का कहना है कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो बंदरों से लड़ रहा है और बंदर इस पर गालिब आ गए हैं, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो शख्स किसी बीमारी में गिरफ्तार होगा मगर फिर सेहत याब हो जाएगा। और कभी कभार बंदर को ख्वाब में देखने की ताबीर बीमारी से दी जाती है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में बंदर का गोश्त खाया तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो किसी ऐसी बीमारी में गिरफ्तार होगा जिसका कोई भी इलाज कारगर ना होगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि बंदर इसको दांतों से काट रहा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि इसका किसी से झगड़ा होगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो खाना खा रहा है और इसके दस्तरखान पर बंदर भी मौजूद है तो उसकी ताबीर ये है कि किसी कबीरा गुनाह की वजह से उसको हासिल हुई नेमत उससे छिन जाएगी। अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानी से महफूज रखे और जिन बातों को करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म किया है उसको बजा लाने और जिससे मना किया है उससे रुक जाने की तौफीक अता फरमाए और हमें यहूद और नसारा की पैरवी से महफूज रखकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।